بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں لائیوز ٹی وی اور میں ہوں اسلم پرویز ایڈوکیٹ اور ہمارے ساتھ ہیں شاہ رخ خان. یہ ہے پاکستانی ہیرو انشاءاللہ تعالی. ایک انڈیا کا ہیرو ہے، ایک پاکستان کا ہیرو ہے. ناظرین، ہیرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام کرے اوروں کے لیے، کوئی کام کرے ملک و ملت کے لیے، کوئی کام کرے امت اور انسانیت کے لیے. تو گفتگو آج ہماری کیا کھویا کیا پایا. 2020 گزرنے کو ہے، سمجھ لیجئے گزر گیا. ویسے ہی گزرا جیسے زندگی کے اب تک دن گزرے. ناظرین، ہم خوش نصیب ہیں بھائی لوگ، ہم خوش نصیب ہیں میرے بھائیوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے لیے کوئی دن منحوس، کوئی دن برا، کوئی دن خراب، کوئی دن لوزنگ ڈے نہیں ہوتا. ہمارے اعمال ہمارے کام کے نتیجے کو ہمیں دیتا ہے. ہمارے اعمال، ہم جیسا عمل کریں گے ویسے ہی ہمیں پھل ملے گا، ویسے ہی ہمیں نتیجہ ملنے کو. جیسا ہم عمل کریں گے ویسی ہم نتیجہ حاصل کریں گے. 2020 جیسا بھی گزرا، اب 2021 یعنی 2021، کتنا خوبصورت نام ہے 2021. کم از کم میں یہ کہوں گا جو 20-21 سال کے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ یہ سوچیں کہ ہم 20-21 سال میں دنیا کے لیول کا ایجوکیشن حاصل کریں گے. چونکہ ہمارا اسلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ جس دنیا میں رہو اس دنیا کا علم حاصل کرو، اگر وہ علم حرام نہ ہو، اگر وہ علم اللہ رسول کے علم سے نہ ٹکرائے. انسان جو تبدیل ہوتا ہے وہ عمل سے، اور عمل کے پیچھے اس کا علم ہے، اور علم کے پیچھے اس کی نیت. کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ اور رسول نے، اللہ نے ایک دین دیا جس کا نام ہے اسلام. صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں انما اعمال بالنیات، ہمارے ہر عمل کا دار و مدار ہماری نیت پر ہے. یعنی خالی نیت سے بھی ہماری زندگی نہیں بدلنے کو، اور خالی عمل سے بھی ہم فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں. علم، عمل اور نیت کے بیچ میں علم نافیہ ہے. ناظرین، دونوں قسم کا علم نافیہ کی ہمیں ضرورت ہے. ایک علم نافیہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ بہت بڑا علم ہے، کیونکہ اللہ نے اسی قوم کو برباد کیا جس نے شرک کیا. اس کے بعد آتا ہے دوسرے نمبر پہ انسانی حقوق. اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں معاف کرنے کو اگر ہم نے آپ نے کسی کا دل دکھایا. یہ سال گزرنے سے پہلے پہلے، میں تو کہتا ہوں رات آنے سے پہلے پہلے آپ اس سے معافی مانگ لیں، اس سے پہلے کہ وہ چلا جائے یا ہم چلے جائے. صرف ضروری نہیں کہ مر جائے، ہو سکتا ہے ڈس اپیئر ہو جائے، کوئی ادھر چلا جائے، کوئی ادھر چلا جائے، کوئی ٹھٹھا چلا جائے، کوئی ملتان چلا جائے، پھر آپ نہ مل پائیں. تو اپنے معاملات کو صحیح رکھیں، آپ کا دن، آپ کی راتیں اچھی گزرے گی انشاءاللہ تعالی. شاہ رخ خان، بہت ساری باتیں ہو گئی ہماری، اب آپ ذرا کچھ بتائیے 2021 کے لیے آپ کے پاس کتنے پیغامات ہیں ناظرین کے لیے. جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد شاہ صدیقی، اور پھر سے ہم ایک ٹاپک کو لے کر ڈسکشن کر رہے ہیں آپس میں. اور اس بار جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 2021، یعنی جو نیا سال شروع ہونے والا ہے وہ کس طریقے سے ہماری زندگی میں چینجز لائے گا، اور پچھلا جو گزرا سال اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. 2020 میں وہ چیزیں ہوئیں جو شاید اس دور میں رہنے والے لوگوں نے کبھی دیکھی نہ ہوں گی. 1920 میں اس سے پہلے ایک اور جو وبا آئی تھی، ایک اور ایپیڈیمک آیا تھا، بلیک ڈیتھ اس کا نام تھا. تو آج سے 100 سال پہلے جو لوگ زندہ تھے، شاید اگر کسی کی عمر 100 سال، شاید ہی وہ کوئی ایسا اس وقت موجود ہو جس کی عمر 100 سال ہو، تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ کس طریقے کی وبا آئی تھی وہ. ورنہ پھر جتنی بھی دنیا کی آبادی ہے وہ 100 سال سے کم ہی ہے تقریباً. تو انہوں نے کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے تھے جو ہم نے 2020 میں دیکھے. لاک ڈاؤنز، فائنینشیل کرائسس، اکنامیکل لاسز، بہت زیادہ مسئلہ ہوا. لیکن الحمدللہ
ہم سب آج یہاں پر موجود ہیں. ہم سب نے وہ سال گزار دیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخیر و عافیت 2020 سے 2021 کی طرف ہمارا سفر جاری ہے. اگر آپ کے پاس, آپ کے کھانے کے پاس, آپ جب بیٹھیں کسی بھی ٹیبل پر اور آپ کے پاس آپ کی فیملی کے سارے افراد موجود ہوں اور آپ کے پاس کھانا بھی اچھا موجود ہو, تو وہ سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں, کیونکہ 2020 میں کئی ایسی فیملیز ہیں جنہوں نے یہ دن نہیں دیکھا. کئی لوگوں نے اپنے جو پیارے تھے ان کو کھو دیا, کئی لوگوں نے فائنینشیل کرائسس کا بہت زیادہ سامنا کیا, یہاں تک کہ ایسے بھی کئی لوگ تھے جو تنخواہیں دیا کرتے تھے, یعنی جو بہت بڑے سیٹ تھے جن کی اپنی فیکٹریز تھی, لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ قرض دار ہو گئے, انہوں نے دوسروں آگے ہاتھ پھیلانے کی مجبوری ان کو آ پہنچی. تو الحمدللہ ہم میں سے جو لوگ آج اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں, فیملی کے ساتھ کھا رہے ہیں, تو اس پر بھی بہت زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے یہ بھی. اور اس کے علاوہ ہمیں 2021 میں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے, تو کچھ ہمیشہ نا کچھ ریزولیشنز ہوتی ہیں وہ ہم لیتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ عہد کرتے ہیں کہ اب پچھلے سال میں یہ کیا اور اگلے سال یہ نہیں کرنا ہے. یہ ہمارا ایک عہد ہوتا ہے, وہ چاہے پورا ہو یا نہ ہو, لیکن ہر سسٹم ہوتا ہے کہ لوگ لیتے ہیں یہ عہد. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اگلے سال میں جو ہم سے بچھڑے ہوئے ہیں, جو ہم سے روٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کو منائیں. چاہے غلطی ہماری ہو, چاہے غلطی ان کی ہو, کوئی بھی وجہ ہو, ہم پہل کریں. یہ نہ سوچے کہ یار میری غلطی تھی, اس نے تو, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا, اس نے مجھے شادی میں نہیں بلایا, اس نے مجھے یہاں پر انوائٹ نہیں کیا, اس نے مجھ سے بات نہیں کی صحیح سے. کیا پتا وہ کس طرح کے دور سے گزر رہا ہو, آپ کو ہر کسی کے حالات تو نہیں پتا. تو آپ اپنے طور پہ پہل کریں اور اس سے جا کر ملیں اور اس فاصلے کو ختم کریں. سیکنڈلی, آپ کوشش کریں کہ جو 2020 میں آپ سے غلطیاں ہوئیں, تھوڑی دیر بیٹھیں اور سوچیں کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئیں, کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو ٹائم دیتا ہے تو اس کو اپنی جو غلطیاں ہیں اس کا احساس ہوتا ہے, اور پھر اپنی ان غلطی کو ریکٹیفائی کریں. یاد رکھیں کہ جب بھی غلطی کو درست کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس غلطی کو دوبارہ نہ کرنا. اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا, آپ نے کسی کو تھپڑ مارا, پھر آپ نے کہہ دیا سوری, پھر آپ نے دوبارہ تھپڑ مار دیا, پھر آپ نے کہہ دیا سوری, تو آپ نے کوئی اس کی ریکٹیفیکیشن نہیں کی, آپ نے اس کی اصلاح نہیں کی, بلکہ آپ تو اس غلطی کو بار بار ریپیٹ کرے جا رہے ہیں. اگر آپ اس غلطی سے سچ مچ نادم ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آئندہ فیوچر میں وہ غلطی کبھی نہ کرنے کا عہد کریں, اور سچے دل سے, چاہے وہ ہم نے گناہ کیا اس پہ بھی توبہ کریں, چاہے وہ کسی کا دل دکھا اس سے بھی ریپینٹنس کریں. تو اور کی طرف میں جانا چاہوں گا, اگر آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس کے اندر تو. سبحان اللہ, بہت اچھی ایک بات مجھے یاد آئی ناظرین, آپ بھی متفق ہوں گے. دیکھیے ناظرین, اگر آپ خوش ہیں, اگر آپ کے بچے خوشحال ہیں, اگر آپ کا معاشرہ خوشحال ہو, اگر آپ کا ملک خوشحال ہو, کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ ساری چیزیں آپ کی ترقی کے اوپر ہو, یا خالی ایک شخص ترقی پہ ہو, اس کو کہتے ہیں سیاستدان. ناظرین, کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہ آپ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں, اور جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے, آپ کو پانی کے 2 گھونٹ نہ ملے, اور ان کے پانی فرانس سے آئے, کیا وہ مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہے؟ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ بالکل ہم میں سے نہیں ہے ناظرین, طبیعتاً مزاجاً. اگر وہ ہم میں سے ہوتے تو وہ بیمار پڑے تو وہ بھی جنا ہاسپٹل میں جاتے, اور وہ جنا ہاسپٹل کو اس لیبل کا کر دیتے کہ پرائم منسٹر اور صدر بھی وہاں علاج کروانے کے قابل ہوتا, اعتماد کرتا. ناظرین, اب جو زندگی کے لمحے آپ کے لیے آ رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا, بار بار دھوکا کھانے والا مومن نہیں ہوتا. ہم اور آپ مسلمان ہیں, مومن بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. سیاست دانوں کا اگر محاسبہ کر لیا ناظرین, واللہ ہمارا ملک سونا اگلے گا. ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیجئے, پاکستان کے ٹورزم کو پرموٹ کس نے نہیں کیا 70-73 سال؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کا ٹورزم ترقی کر جائے تو دنیا کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے, آپ کے ہاں فیکٹریاں لگیں گی, آپ کے ہاں پیسے آئیں گے, ڈالرز آئیں گے, ریال آئیں گے, لوگ آئیں گے, بزنسز, آپ کے کاروبار, آپ کے ہاں نوکریاں
बढ़ेंगी, आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ेंगी। अब आप दूसरी बात देख लीजिए, पानी का डैम, आपको पता है पानी हमारे पास कमी नहीं थी, अभी भी नहीं है। सिर्फ कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह को हम दो हिस्सों में लेकर आते हैं नाजरीन, यानी अल्लाह भी नाराज ना हो, अल्लाह के साथ किसी को शिरक ना करें, ये जरूरी है नाजरीन। हर बात पे हर मुसलमान को ये बोलना जरूरी है कि अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन आलमो वस्तगफिरुका लिमा ला अलमो। जो चीज अल्लाह, जो चीज हमने जानबूझ के शिरक किया और जो अनजाने में शिरक किया, अल्लाह मुझे माफ फरमा और दोबारा नहीं करेंगे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये दुआ पढ़ा करते थे, हमारी और आपकी क्या वैल्यू है। तो कहना यहाँ पे ये है कि अल्लाह को भी नाराज ना करें, और ये अल्लाह नाराज होता है उस वक्त जब हम एक शख्स से बार बार नुकसान उठाएं और फिर भी आवे 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 ही आवे, लूटे 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 लूटे, मुझे लूटे, मुल्क को लूटे, आवे आवे। क्या है ये नाज़रीन? दिल जलता है तो मुंह बोलता है, वरना मैं नहीं बोलता। इसीलिए हमें और आपको जरूरत है कि हम और आप एक अहद करें, अल्लाह का नाम लेकर के अपने सीने पे हाथ रख करके कि या अल्लाह ताला हमें चोरों से बचा, जो हमारी घर की दौलत को खुद भी लूटता है और हमारी घर की दौलत को बाहर मुल्कों में भी भेजता है, कभी कभी चोरी से, कभी डाका से, दोनों तरीके से। चोरी क्या है? चुप्पा चोरी। आपने देखा होगा ना, हर आदमी पहले खेला करता था, हम लोग गांव देहात में खेला करते थे, हाइड एंड सी, लुक्का चोरी। सियासतदान अवाम के साथ वही करते हैं, यानी मुल्क का पैसा लूट कर बाहर मुल्कों के बैंकों में रख दिया। आप बताइए ये गलत है? कोई शख्स भी बोल सकता है ये गलत है? ऐसा कब हुआ नाज़रीन? ऐसा उस वक्त हुआ जब हमने वोट दे करके ये बोलना शुरू कर दिया कि बस जी फला जिंदा है, यानी मरे हुए उसको 50 साल हो गए और फला जिंदा है। नाज़रीन, यहाँ हम सियासी बात, दो किस्म की सियासी बात होती है, इस्लाम सियासत सिखाता है नाज़रीन। सियासत का मतलब अवाम की खिदमत, अवाम के जरिए अवाम की खिदमत, इसको कहते हैं सियासत। सियासत दरअसल हिकमत अमली को कहते हैं। आप अपने घर के निज़ाम को चलाते हैं, स्कूल के निज़ाम को चलाते हैं, इदारों को चलाते हैं, वो सब एक सियासत है। सियासत एक हिकमत के साथ काम करने को सियासत कहते हैं। अब जमहूरी लेवल के जो सियासत फिल वक्त जो मारूफ है, मशहूर है हमारे मुल्क में, वो ये है वोट के जरिए। तो आप उनको ये तो काम कर सकते हैं ना कि चोरों को वोट ना दें, भले से वो सादा प्रावा हो। हम चोर को इसलिए नहीं देंगे वोट कि चोर चोर हमें लूट रहा है, लूटता रहेगा। और अपना और अपने बच्चों का, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इस और ये पैगाम लोगों को देते रहिएगा कि ना लूटना है ना लूटना है, ना खुद लूटेंगे, ना किसी को इजाजत देंगे, ना खुद लूटेंगे और ना हम दूसरों को लूटेंगे, क्योंकि बुराई का अंजाम भलाई नहीं होता। अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपके और हमारे आमाल को शफाफ बनाए, ताकि आपकी और हमारी मुस्तकबिल, आपके और हमारे न्यू जनरेशन की मुस्तकबिल अच्छी हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों से शेयर कीजिए अच्छी चीजों को। अच्छी चीजों को शेयर करना भी अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना, अपने घर वालों का, अपने मोहल्ले का, अपने मुल्क का जरूर ख्याल रखिए। बुरे लोगों से बचिए, अच्छे लोगों को प्रमोट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमसे जो भी गलतियां उसको रेक्टिफाई करें और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियोस आपके लिए बनाते हैं हम लोग, और बहुत मेहनत से बनती हैं। और शेयर भी करें, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको और हमें भी थोड़ी सी हौसला अफजाई होगी और हम और भी अच्छी वीडियोस बनाएंगे फ्यूचर में।